آپ نے ملا نصرالدین کا نام تو سنا ہوگا۔ یہ شخص ترکی کا ایک مسخرہ تھا۔ جس طرح ہمارے ہاں میلاد و پیازا اور شیخ چلی کے لطیفے مشہور ہیں، اسی طرح ترکی میں ملا نصرالدین کے لطیفے بڑے ہیں، مزے لے لے کر بیان کیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ملا نصرالدین یوں تو نہایت عقل مند اور عالم فاضل شخص تھا، مگر لوگوں کی اصلاح اور تفریح کے لیے بے وقوف بنا رہتا اور ایسی ایسی حرکتیں کرتا کہ لوگ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتے۔ ملا نصرالدین کے پڑوس میں ایک مالدار یہودی رہتا تھا جو اتنا کنجوس تھا کہ کبھی کسی غریب اور محتاج کو ایک پیسہ نہ دیتا تھا۔ ملا نے کئی مرتبہ اسے سمجھایا کہ خدا نے تمہیں دولت عطا کی ہے، اسے غریب اور مفلس لوگوں پر خرچ کیا کرو، لیکن اس نے ملا کی کوئی نصیحت نہ سنی۔ آخر ملا نصرالدین نے اسے سزا دینے کے لیے ایک ترکیب سوچی۔ ایک روز صبح سویرے وہ نماز پڑھ کر زور زور سے دعا مانگنے لگا، یا اللہ، اگر تو مجھے 1000 اشرفیوں کی تھیلی بھیج دے تو میں اسے محتاجوں پر صرف کر دوں، لیکن اگر اس میں سے 1000 اشرفیوں کی تھیلی بھی نہیں ملے تو میں اسے محتاجوں پر صرف کر دوں۔ اشرفی بھی کم ہوئی تو ہرگز قبول نہ کروں گا۔ یہودی نے یہ دعا سنی تو سوچا کہ ملا بڑا ایماندار بنتا ہے، اس کی ایمانداری آزمانی چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے تھیلی میں 999 اشرفیاں بھریں، اور اس وقت جب کہ ملا نصرالدین دعا مانگ رہا تھا، اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی اس کے صحن میں پھینک دی۔ ملا نصرالدین نے لپک کر تھیلی اٹھا لی اور اس میں سے اشرفیاں نکال نکال کر گننے لگا۔ کل 999 اشرفیاں تھیں۔ ملا نے خدا کا شکر ادا کیا اور کہنے لگا، یا اللہ، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے میری دعا قبول فرما لی۔ ایک اشرفی کم ہے تو کوئی بات نہیں، یہ اشرفی پھر کبھی دے دینا۔ یہودی نے جب ملا نصرالدین کے یہ الفاظ سنے تو سخت پریشان ہوا اور دل میں کہنے لگا کہ یہ ملا تو بہت چالاک ہے، اس نے دھوکے سے میری اشرفیاں ہتھا لیں۔ وہ بھاگا بھاگا ملا کے پاس آیا اور کہنے لگا، تم بہت بے ایمان شخص ہو، لاؤ میری اشرفیاں واپس کرو۔ تم نے تو کہا تھا کہ 1000 میں سے ایک اشرفی بھی کم ہوئی تو واپس کر دوں گا، لیکن اب تم 999 اشرفیاں قبول کرنے پر تیار ہو۔ ملا نصرالدین غصے سے کہنے لگا، تم کون ہوتے ہو مجھ سے اشرفیاں مانگنے والے؟ یہ تو میرے خدا نے مجھے بھیجی ہیں، جاؤ اپنا کام کرو۔ یہودی سیدھا قاضی کی عدالت میں گیا اور ملا کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ قاضی صاحب نے یہودی کو حکم دیا کہ ملا نصرالدین کو بلا لاؤ، ہم ابھی فیصلہ کر دیں گے۔ یہودی نے ملا نصرالدین کے پاس آ کر کہا، چلو تمہیں قاضی صاحب بلاتے ہیں۔ ملا نے جواب دیا، تم دیکھ رہے ہو کہ میرا لباس پھٹا پرانا ہے، میں اس شرط پر جانے کے لیے تیار ہوں کہ تم مجھے اچھے اچھے کپڑے لا کر دو۔ یہودی نے یہ شرط بھی منظور کر لی اور صاف ستھرے کپڑے ملا کو لا کر دے دیے۔ ملا نصرالدین یہ بیش قیمت لباس پہن چکا تو کہنے لگا، میاں یہودی، کیا اتنا قیمتی لباس پہن کر پیدل ہی قاضی کی عدالت میں جاؤں؟ لوگ دیکھیں گے تو دل میں کیا کہیں گے؟ جاؤ اپنا گھوڑا لے آؤ، اس پر سوار ہو کر جاؤں گا، مرتا کیا نہ کرتا۔ یہودی نے اپنا گھوڑا بھی ملا کے حوالے کر دیا اور ملا صاحب نہایت شان و شوکت سے گھوڑے پر سوار ہو کر قاضی کی عدالت میں پہنچے۔ مقدمہ پیش ہوا۔ قاضی صاحب نے دونوں کو غور سے دیکھا
मिला नसरुद्दीन का कीमती लिबास और सवारी का घोड़ा भी उन्होंने देखा, और यहूदी का लिबास भी, और ये भी महसूस किया कि वो पैदल आया है। यहूदी ने जब सारा किस्सा सुनाया तो काजी साहब ने मिला नसरुद्दीन से पूछा, मिला साहब, तुम उसके इल्ज़ाम का क्या जवाब देते हो? मिला ने जवाब दिया, हुजूर, ये यहूदी मेरा पड़ोसी है और बड़ा झूठा शख्स है। अभी तो ये कहता है कि मैंने उसकी 999 अशरफियाँ हथिया ली हैं, और कुछ देर बाद कहेगा कि ये लिबास जो मैं पहने हुए हूँ वो भी उसे का है। ये सुनते ही यहूदी चला उठा, हाँ जनाब, ये लिबास भी मेरा है, मैंने उसे पहनने के लिए दिया था। मिला ने कहा, सुन लिया आपने, ये घोड़ा भी उसका हो गया, और अभी देखिए ये कह देगा कि घोड़ा भी उसी का है। यहूदी गुस्से से चीख उठा, हाँ हुजूर, ये घोड़ा भी मेरा ही है, मिला ने मुझसे सवारी के लिए मांगा था। काजी ने जो ये बातें सुने तो यहूदी को डांट फटकार कर निकाल दिया और मुकद्दमा खारिज कर दिया। यहूदी रोता पीटता मिला नसरुद्दीन के घर पहुंचा और उसकी बड़ी मन्नत समाजत की। मला ने इस शर्त पर उसकी अशरफियाँ लिबास और घोड़ा वापस किया कि वो आधी अशरफियाँ गरीबों में बांट देगा और आइंदा भी नादार लोगों की मदद करता रहेगा। मला नसरुद्दीन के घर में बीरी का एक दरख्त था जिस पर बड़े मीठे बीर लगते थे। वो उन्हें देख देख कर बड़ा खुश होता और बड़े फख्र से कहा करा कि सारी दुनिया में इतने बड़े और मीठे बीर कहीं नहीं होंगे। एक रोज उसने अच्छे अच्छे बीर छांट कर एक थाली में सजाए थाली सिर पर रखी और बादशाह के महल की तरफ चल दिया कि जाकर उसे ये तहफा दे। रास्ते में बीरों ने थाली के ऊपर लढ़कना और नाचना शुरू कर दिया। मिला को बार बार थाली का तवाज़ुन दुरुस्त करना पड़ता था, मगर बीर थे कि नचले न बैठते थे, कभी इधर को लढ़कते कभी इधर को। मिला बीरों की शरारत से तंग आ गया और एक जगह रखकर कहने लगा, कम बख्तो, अगर तुमने नाचना और लढ़कना बंद न किया तो मैं तुम सबको हड़प कर जाऊंगा। ये कहकर उसने एक मर्तबा फिर तरतीब से बीरों को रखा और थाली सिर पर रखकर आगे चल पड़ा। लेकिन बीरों ने फिर थरकना शुरू कर दिया। अब तो मिला को बड़ा तीश आया। रास्ते ही में एक दरख्त के नीचे बैठ गया और कहने लगा, अच्छा कमबख्तो, तुम यूं न मानोगे लो, अब तमाशा देखो। ये कहकर उसने एक एक करके बीरों को खाना शुरू कर दिया। जब एक बेर बाकी रह गया तो मिला ने उससे कहा, अगर तुम्हें एक मौका और दिया जाए तो क्या खामोश से चलोगे? बेचारा बीर अपने साथियों का हश्र देख चुका था, इसलिए वो चुपचाप थाली में पड़ा रहा और मिला नसरुद्दीन उसे लेकर बादशाह के दरबार में पहुंच गया। इस रोज बादशाह सलामत का मूड बहुत अच्छा था। उन्होंने मिला नसरुद्दीन का तहफा मज़े ले लेकर खाया और खूब तारीफ की। फिर मिला ने बादशाह को दिलचस्प लतीफ़े सुनाए जिन्हें सुनकर उसके पीठ में बल पड़ गए। शाम हुई तो मिला ने रख्सत होने की इजाज़त तलब की। बादशाह ने उसकी थाली हेरों जवाहरात से भर दी और मिला हंसी खुशी घर आ गया। एक हफ्ते तक वो बड़ा खुश रहा। उसके बाद फिर उसे हेरों का लालच हुआ। वो सोचने लगा कि उस मर्तबा बादशाह सलामत के लिए क्या चीज़ ले जाऊं। यकाएक उसकी नज़र अपने घर में लगे हुए सरख सरख चकंदरों पर पड़ी। मिला खुश से अछल पड़ा और उसने यही तहफा बादशाह के पास ले जाने का फैसला कर लिया। उसने जल्दी जल्दी ढेर सारे चकंदर तोड़कर अपनी थाली में सजाए थाली को सिर पर रखा
اور بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے ایک دوست ملا جس کا نام حسن تھا۔ اس نے پوچھا، ملا صاحب، اتنے شاندار چقندر تم کس کے لیے لے جا رہے ہو؟ بادشاہ سلامت کو تحفے میں دینے کے لیے۔ تحفہ اور وہ بھی چقندروں کا؟ ملا جی، تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ حسن نے کہا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ کیا چقندر بادشاہوں کو تحفے میں دیے جانے کے لائق نہیں؟ ملا نے پوچھا۔ یہ کہہ کر اس نے چقندروں کو غور سے دیکھا۔ اب اسے محسوس ہوا کہ واقعی چقندر اس قابل نہیں کہ بادشاہ کو تحفے میں دیے جا سکیں۔ اس نے حسن سے پوچھا، بھائی تم ہی کچھ بتاؤ، میں ان کے بجائے اور کیا چیز لے جاؤں؟ انجیر لے جاؤ، پکے ہوئے رسدار۔ ارے واہ، یہ تو تم نے خوب بتایا، ملا نے کہا۔ غضب خدا کا، مجھے پہلے کیوں خیال نہ آیا کہ بادشاہ کے پاس انجیر لے جانے چاہیں۔ وہ الٹے پاؤں بازار کی جانب چلا اور ایک دکاندار سے چقندروں کے عوض پکے پکے رسدار انجیر لے لیے۔ اب سنو، اس روز بادشاہ سلامت کا مزاج بہت گرم تھا۔ درباری امیر اور وزیر سب سہمے ہوئے تھے۔ ملا حسب معمول اچھلتا کودتا بادشاہ کے سامنے پہنچا اور تھالی اس کے آگے رکھ دی۔ کیا ہے اس میں؟ بادشاہ نے گرج کر پوچھا۔ حضور، انجیر ہیں، آپ کے لیے لایا ہوں، ذرا چکو تو دیکھیے۔ بادشاہ کے غصے کا پارا اور گرم ہو گیا۔ اس نے کڑک کر سپاہیوں کو آواز دی اور انہیں حکم دیا کہ یہ سب انجیر ملا کے پھینک پھینک کر مارو، اور خوب زور زور سے ملا نے یہ حکم دیا تو سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا، لیکن سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا اور انجیر مار مار کر اس کا منہ سجا دیا۔ جب انجیر ختم ہو گئے تو سپاہیوں نے اسے چھوڑ دیا اور وہ تیر کی طرح وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ راستے میں ملا کو حسن ملا۔ ملا فوراً اس کے گلے سے لپٹ گیا اور کہنے لگا، پیارے بھائی، اگر میں تمہاری نصیحت نہ مانتا تو میری ہڈی پسلی ایک ہو جاتی، خدا تمہیں جزائے خیر دے۔ حسن نے ملا کی یہ حالت دیکھی تو اسے سخت تعجب ہوا اور کہنے لگا، آخر کچھ بتاؤ تو کیا واقعہ پیش آیا؟ ارے بھائی، بس بال بال بچ گیا، خدا تمہارا بھلا کرے، میں نے تمہاری نصیحت مان لی۔ کون سی نصیحت؟ حسن نے جھنجھلا کر پوچھا۔ ارے بھائی، وہی چقندروں کے بجائے انجیر لے جانے کی۔ اب خدایا، اگر میں وہ بڑے بڑے لوہے جیسے سخت چقندر لے جاتا اور بادشاہ کے سپاہی وہ مجھ پر پھینکتے تو سچ مانو میرا تو کچھ عمر ہی نکل جاتا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے تمہاری رائے پر عمل کیا، ورنہ چقندر توبہ توبہ پیارے بھائی، اللہ تمہیں اس کا اجر دے۔